فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 605۔ دنیا سے متعلق احادیث جاری ہیں۔ باب نمبر ہے 1237۔ عنوان ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ نمبر 2۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 20۔ اور جس دن کافر جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے۔ حدیث نمبر ہے 5923۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے بیان کیا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہر قسم کی وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، کیونکہ اس نے فارس اور روم والوں کو بڑی وسعت دی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور فرمایا، اے فرزند خطاب، تم کس شک میں مبتلا ہو؟ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں جلد ہی مزے اڑا رہے ہیں۔ یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 4664 ہے۔ باب نمبر ہے 1238۔ صفحہ نمبر 606۔ عنوان آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 74 میں، پس جو لوگ دنیا کی زندگی آخرت کے واسطے دے ڈالنے کو تیار ہیں ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر ہے 5924۔ سوید بن غفلہ، سین واو یہ دال، غفلہ غین فے لام ہے۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں، خلافت ملنے کے بعد جب علی ابن ابی طالب کی بیعت کی جا چکی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی چٹائی پر تشریف فرماتے اور اس وقت گھر میں ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں آپ کے گھر میں گھر کی ضرورت کی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابن غفلہ، عقل مند انسان منتقل ہونے والے گھر کا اثاثہ نہیں بناتا۔ ہمارے لیے امن کا ایک ہی گھر ہے، ہم اس کی طرف اپنا بہترین سرمایہ منتقل کر چکے ہیں اور عنقریب ہم سب اسی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 321 اور 322 پر موجود ہے، اور تنبیہ الخواطر کی صفحہ نمبر 275 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 608۔ باب نمبر 1239۔ عنوان لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ حدیث نمبر 5925۔ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر چاٹنے کی حد تک ہے، جب تک ان کے دنیاوی کام چلتے رہتے ہیں اس لیے اپنائے رہتے ہیں، اور جب آزمائش میں پرکھے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر
176 بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 195 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5926۔ جو شخص دینار اور درہم سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا بندہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اور یہ موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 225 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5927۔ اسحاق بن غالب کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، اس آیت کے مصداق کتنے لوگ ہوں گے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58۔ یعنی اگر اس میں سے انہیں کچھ دے دیا گیا تو خوش ہو گئے، اور اگر اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو فوراً ناراض ہو گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے خود ہی فرمایا، ایسے لوگ دنیا میں 2/3 سے زیادہ ہیں۔ بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 125۔ حدیث کا نمبر ہے 5928۔ کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسی کیسی ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی زاد راہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خطبہ نمبر 111 نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5929۔ پس وہ اسی مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے جسے نوچ کھانے میں اپنی عزت اور آبرو گنوا رہے ہیں۔ شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا لیا ہے۔ اس کا نفس اس پر مر مٹا ہے۔ یہ دنیا کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہے، بندہ اور غلام بن گیا ہے۔ جدھر وہ مڑتی ہے ادھر یہ مڑتا ہے، اور جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا رخ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 610، باب نمبر 1240، عنوان بندگان دنیا کی صفات۔ حدیث نمبر ہے 5930۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے جو باتیں کی ان میں سے یہ بھی تھی، دنیا کا بندہ وہ ہے جس کا کھانا، ہنسنا، سونا اور غصہ زیادہ ہو، جو کم راضی ہوتا ہو، جس کے ساتھ برائی کرتا ہو اس سے عذر خواہی نہ کرے، جو اس سے عذر خواہی کرے اسے قبول نہ کرے، اطاعت کے موقع پر تھکا تھکا سا اور معصیت کے وقت بڑا بہادر ہوتا ہے، اس کی آرزویں دور دراز کی، لیکن موت کا مقررہ وقت بہت قریب ہوتا ہے، اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کرتا، فائدہ کم پہنچاتا ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے، ڈرتا کم ہے، لیکن کھانے کے موقع پر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا دار انسان آسودگی اور خوشحالی کے وقت خدا کا شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی بلا اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ کم ہوتا ہے، اپنی ذات کی تعریف ایسی باتوں سے کرتے ہیں جنہیں وہ انجام نہیں دیتے، ایسی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، اپنی مرضی اور تمنا کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن ان کی اچھائیوں کو چھپاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، پروردگار، دنیا داروں میں اور بھی کوئی عیب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے لوگوں کے عیب بہت زیادہ ہیں، ان میں حماقت اور جہالت ہوتی ہے، جس سے علم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ تواضع سے پیش نہیں آتے، ایسے لوگ اپنی ذات کے نزدیک تو عقل مند ہوتے ہیں لیکن عرفا کے نزدیک احمق ہوتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 24 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 611، باب نمبر 1241، عنوان دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 5931۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور بے برکتی کی جگہ ہے، جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو قید خانے اور بے برکتی کی جگہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 6082۔ حدیث کا نمبر ہے 5932۔
دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھو کہ آخرت تمہارے لیے جنت ہوگی۔ حضرت لقمان کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 428 پر۔ حدیث نمبر 5933، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 6081۔ حدیث نمبر ہے 5934، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، قبر اس کے لیے مضبوط قلعہ اور بہشت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کافر کی جنت، قبر اس کا قید خانہ اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 91۔ حدیث نمبر 5935، دنیا مومن کے لیے پاک و صاف جگہ نہیں اور وہ ہو بھی سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا قید خانہ اور اس کی آزمائش ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 6090 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 613، باب نمبر 1242، عنوان ہے خداوندہ دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنا۔ حدیث نمبر ہے 5936۔ دعا کے الفاظ ہیں: خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب تک مجھے زندہ رکھے میری دنیاوی زندگی میں آسودگی عطا فرما، جس سے مجھے تیری اطاعت کی طاقت میسر ہو اور میں تیری رضامندی تک پہنچ سکوں۔ دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنا، نہ ہی اس کی جدائی میرے لیے موجب حزن و ملال قرار دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 379 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5937۔ دعا ہی کے الفاظ ہیں: اور دنیا کو میرے لیے قید خانہ قرار نہ دے اور نہ ہی اس کی جدائی کو میرے لیے رنج و غم کا سبب بنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 338، بحار الانوار کی جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 46۔ صفحہ نمبر 614، باب نمبر 1243، عنوان ہے سب سے بڑا مقصود۔ سب سے بڑا مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر ہے 5938۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بوقت شہادت اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: دنیا تمہارا سب سے بڑا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 202 پر۔ حدیث نمبر 5939، جو شخص اس حالت میں صبح اور شام کرے کہ دنیا اس کا سب سے بڑا مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالی فقر اور فاقہ اس کا مطمع نظر بنا دے گا، اس کے امور کو پرگاندہ کر دے گا اور وہ دنیا سے صرف اسی قدر حاصل کرے گا جو اس کا مقسوم ہوگا۔ نیز جو شخص اس حالت میں صبح کرے گا کہ آخرت اس کا سب سے بڑا مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تمنگری عطا فرمائے گا اور اس کے تمام امور کو منظم کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 104، صفحہ نمبر 126 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 231، کنز الاعمال حدیث نمبر 6077۔ حدیث کا نمبر ہے 5940۔ دنیا جس کا سب سے بڑا مقصود ہو اس کی بدبختی اور غم طولانی ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 81 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5941۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے: خداوندہ اپنا خوف ہماری قسمت بنا جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور دنیا کو ہمارا بہت بڑا مقصود اور ہمارا مبلغ علم قرار نہ دے۔ بحار الانوار کی میں موجود ہے یہ حدیث جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 361 اور صفحہ نمبر
بہار الانوار کی ہی جلد نمبر 97 اور صفحہ نمبر 158 اور 231 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5942۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ دنیا اس کا سب سے بڑا مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں 4 چیزیں ڈال دے گا۔ نمبر 1، ایسا رنج و غم جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ایسی مصروفیت جو اسے ہمیشہ گھیرے رہیں گی۔ نمبر 3، ایسا فخر و فاقہ جس سے وہ کبھی تونگری تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نمبر 4، ایسی آرزو جس کو وہ کبھی نہیں پا سکے گا۔ رسول خدا کی یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 616۔ باب نمبر ہے 1244۔ عنوان ہے بڑی شان والا انسان۔ حدیث نمبر ہے 5943۔ دنیا میں سب سے بڑی شان والا شخص وہ ہے جس نے دنیا کو بڑا نہ سمجھا ہو۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 112، بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 88 پر۔ حدیث نمبر ہے 5944۔ علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی شان والا کون ہے؟ فرمایا، جو شخص اپنے لیے دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5945۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ قدر کس شخص کی ہے؟ فرمایا، جو دنیا کو اپنے لیے قابل قدر نہ سمجھے۔ بہار الانوار میں موجود ہے یہ حدیث جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 188 پر۔ حدیث نمبر ہے 5946۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہی سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تو فرمایا، جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ یہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 189، تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 281 پر حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5947۔ سب سے بڑھ کر شان والا انسان وہ ہے جو اپنے لیے دنیا کو بڑی چیز نہ جانے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 303 پر۔ حدیث نمبر 5948۔ جو شخص ثواب آخرت کے پیش نظر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو وہ حقیر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر کے قابل قدر چیز کو اختیار کر لے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی دنیاوی چیزوں کو اپنے لیے سلامتی اور غنیمت جانے، اس کی عنات کی جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 618، باب نمبر 1245۔ عنوان اللہ کے نزدیک دنیا کی بے وقتی۔ نمبر 1۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 میں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں چاندی سونے کی بنا دیتے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 34 میں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 35، اور زینت بناتے ہیں، اور یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کی چند روزہ ساز و سامان ہیں جو مٹ جائیں گے، اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص کر پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5949۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ولولا ان یکون الناس کے متعلق فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیتا تو سارے کے سارے لوگ کافر ہو جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 125 پر۔ حدیث نمبر ہے 5950۔ خداوند عالم کو اپنے دشمن کے لیے ایک گھڑی کے لیے بھی دنیا کی نعمتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں ہرگز نہ فرماتا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حدیث قدسی میں بھی کبھی نہ آتا کہ اگر مومن مخزون و مغموم نہ ہوتا
تو میں کافر کے لیے لوہے کی ایک پٹی بنا دیتا جس کی وجہ سے اس کے سر میں کبھی بھی درد نہ ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 148 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5951۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا مومن بندہ نہ ہوتا تو میں کافر کے سر پر جوہر کی پٹی باندھ دیتا۔ اور یہ حدیث رسول خدا سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 51 میں۔ حدیث نمبر ہے 5952۔ مومن دنیا کو پسند کرتا ہے لیکن خداوند عالم اپنے اس مومن بندے کو اس سے بچائے رکھتا ہے، جس طرح تم اپنے بیماری کی ڈر کے مارے کھانے پینے سے بچائے رکھتے ہو اپنے آپ کو۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 6104 صفحہ نمبر 620 باب نمبر 1246 عنوان اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے وقتی نمبر 2۔ حدیث نمبر ہے 5953۔ یہ دنیا ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظر میں ذلیل و خوار ہے، چنانچہ اس نے حلال کے ساتھ حرام، بھلائی کے ساتھ برائی، زندگی کے ساتھ موت، شیرینی کے ساتھ تلخی خلط ملط کر دی ہے۔ اپنے دوستوں کے لیے غل اور غش نہیں رکھا اور نہ ہی دشمنوں کو دینے میں بخل کیا ہے۔ مولا علی کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 246 اور خطبے کا نمبر ہے 112۔ حدیث نمبر ہے 5954۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر یا مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اس سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلایا جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 79، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 87 اور صفحہ نمبر 124 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5955۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ کے ایک خشک مردار بچے کے پاس سے گزرے جو گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام سے پوچھا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اصحاب کرام نے عرض کیا اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی شاید اپنے مالک کے لیے 1 درہم کا نہ ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ بھیڑ سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 55 صفحہ نمبر 122 صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5956۔ خداوندہ کے نزدیک دنیا کی تو کوئی قدر ہے، خدا کے نزدیک دنیا کی نہ تو کوئی قدر ہے نہ قیمت اور اس نے اب تک کوئی ایسی مخلوق بھی پیدا نہیں کی جو اس کے نزدیک دنیا سے زیادہ ناپسند ہو۔ جب سے اس نے اسے پیدا کیا اس کی طرف نگاہ تک نہیں کی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا اپنی تمام کنجیوں اور خزانوں سمیت پیش کی گئی اور اختیار دیا گیا کہ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخروی حصے سے بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، تاہم آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے ناپسند فرمایا اور اللہ کے نزدیک حقیر ہے، اسی لیے حضور نے بھی اسے حقیر جانا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5957۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے وقتی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اسے ترک کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود چیزوں یعنی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 5957۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے وقتی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں
اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اسے ترک کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود چیزوں یعنی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 385 ہے، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے، اور شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 326 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5958۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے لیے حقارت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا سر بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک عورت کی طرف تحفہ بنا کر بھیجا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 365 پر موجود ہے اور لحوف میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 5959۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے وقتی میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ کا سر ایک بدکار عورت کے پاس سونے کے تھال میں بھیجا گیا، نیز اس میں ایسے شریف اور صاحب فضیلت انسان کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے جو کسی ناقص شخص کو دیکھتا ہے وہ دنیا کو برے طریقوں سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس طرح اس بدکار عورت نے ایک عظیم الشان تحفہ حاصل کر لیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 61۔ حدیث کا نمبر ہے 5960۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقارت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ کو ایک بدکار عورت نے قتل کروایا۔ رسول اللہ کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 6133۔ حدیث کا نمبر ہے 5961۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر اور کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خلق فرمایا، پھر لوگوں کے لیے اسے پیش کیا اور اس پر نگاہ تک نہ ڈالی اور نہ ہی قیامت تک اس کی طرف دیکھے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 80۔ حدیث نمبر ہے 624۔ باب نمبر ہے 1247۔ عنوان ہے دنیا جو کے چھلکے سے بھی زیادہ بے قدر و قیمت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5962۔ تمہارے نزدیک دنیا جو کے چھلکے اور اس کے ریزوں سے زیادہ بے قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ مولا علی کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 5 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 32 سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 5963۔ اے فرزند جندب، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم رب جلیل کے گھر کے پڑوس اور جنت الفردوس میں اس کے جوار میں رہو تو دنیا کو اپنے لیے حقیر جانو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 282 پر۔ حدیث نمبر ہے 5964۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گندگی کے ڈھیر پر رک کر فرمانے لگے، دنیا کی طرف آؤ۔ پھر اسی جگہ پر پڑے ہوئے چند پلیت چیتڑوں اور بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر فرمایا، یہ ہے دنیا۔ یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 104 پر۔ صفحہ نمبر ہے 625۔ باب نمبر ہے 1228۔ عنوان ہے دنیا دار شخص کی تعظیم۔ حدیث نمبر ہے 5965۔ جو کوئی لالچ کے ساتھ دنیا دار شخص کی تعظیم کرتا اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 360 پر۔ حدیث نمبر ہے 5967۔ امیر المومنین علیہ السلام سے شام کی طرف روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا۔ وہ لوگ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے دوڑنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارا عام طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے حکام کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکام کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں خود کو زحمت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ
دوزخ سے امان ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 156 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5967۔ جسے تقوی نے سربلندی عطا کی اسے پست نہ سمجھو، اور جسے دنیا نے سربلند کیا اسے بالا نہ جانو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 صفحہ نمبر 626 اور باب نمبر ہے 1249۔ عنوان ہے دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حدیث نمبر ہے 5968۔ دنیا اور آخرت دشمن اور دو مختلف راستے ہیں، چنانچہ جو شخص دنیا سے محبت اور دوستی کرتا ہے وہ آخرت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ یہ دونوں مشرق اور مغرب کی مانند ہے، جن کے درمیان چلنے والا کسی ایک سے جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا دوسرے سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، پھر یہ ایک دوسرے کی سوتن بھی تو ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 129 پر موجود ہے۔ دنیا کی حدیث نمبر ہے 5969۔ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے، اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 131، نہج البلاغہ صفحہ نمبر 119 اور روضۃ الکافی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5970۔ خدا کی قسم دنیا اور آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہیں، ان میں سے اگر ایک زیادہ جھکتا ہے تو دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 92 پر۔ حدیث نمبر ہے 5971۔ دنیا کو طلب کرنا آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آخرت کو طلب کرنا دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا دنیا ہی کو نقصان پہنچاؤ کیونکہ وہ اس کی مستحق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 61 پر۔ حدیث نمبر ہے 5972۔ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کو نقصان پہنچائے گا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 81 پر۔ حدیث نمبر 5973۔ دنیا اور آخرت کی مثال کسی شخص کی دو بیویوں کی مثال ہے، اگر وہ ایک کو راضی رکھتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 122۔ حدیث نمبر ہے 5974۔ دنیا اور آخرت کو ملا کر چلنے کی آرزو خود فریبی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 5975۔ جب تمہارے دنیاوی امور سدھر جائیں تو تم نے اپنے دین کو متحم کر دیا، یعنی مستحکم کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر 264 پر۔ حدیث نمبر ہے 5976۔ جس طرح کسی ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح مومن کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ کی حدیث تنبیہ الخواطر جلد نمبر 106 پر موجود ہے۔ دنیا سے متعلق احادیث ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔